السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایسے ہی سبق آموز اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، آج ہم ایسے بادشاہ کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کی زندگی میں 3 ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی اور ایک اللہ کے ولی بن گئے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ کون تھا اور اس کی سلطنت کہاں تھی اور اس کی زندگی میں ایسے کون سے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا اور ایک اللہ کے ولی بن گئے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ان کی زندگی بڑی شاہانہ تھی، لیکن کبھی کبھی چاہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا وصل بھی حاصل ہو جائے۔ ان کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن گھر میں سوئے ہوئے تھے، ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ وہ بڑے گھبرائے کہ میرے محل کی چھت پر کون چل رہا ہے۔ چنانچہ کمرے سے باہر نکل کر پکارا، ارے تم کون ہو؟ جواب آیا، میں تمہارا دوست ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ تو جواب آیا، میں اپنا اونٹ تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ رات کے وقت میں یہ بادشاہ کے محل کی چھت کے اوپر اونٹ تلاش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رات کے وقت بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو جواب آیا، یہ اتنی حیران کن بات نہیں، حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس ناز و نعمت کی زندگی میں رہتے ہوئے تم اللہ کو تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ بھائی، رات کے وقت محل کی چھت پر اونٹ کو ڈھونڈنا اتنی حیران کن بات نہیں ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تم اس ناز اور نخرے کی زندگی میں ہو اور پھر کہتے ہو کہ مجھے اللہ کا وصل بھی مل جائے۔ یہ سن کر دل پر فوراً چوٹ لگی۔ دل نے بتا دیا کہ مجھے واقعی اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اور ایک واقعہ پیش آ گیا۔ اس زمانے میں فوم کے گدے بھی نہیں ہوتے تھے اور روم فریشنر بھی نہیں ہوتے تھے، لہذا جب بادشاہوں کے بستر بنائے جاتے تھے تو عام طور پر اس کے ارد گرد دونوں سائیڈوں پر پھول رکھ دیے جاتے تھے۔ اسے پھولوں کی سیج کہا جاتا تھا۔ اس سے کمرہ مہک جاتا تھا۔ ادھر کروٹ بدلتے تو ادھر پھولوں کی خوشبو اور ادھر کروٹ بدلتے تھے تو ادھر پھولوں کی خوشبو۔ ایک دن ان کے گھر کی کسی خادمہ نے وہ بستر بنایا۔ وہ تھکی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ بستر کیسا ہے۔ چنانچہ وہ جیسے ہی بستر پر لیتی اسے نیند آ گئی۔ جب ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں گئے اور اس نوکرانی کو بستر پر لیتے دیکھا تو انہیں بڑا غصہ آیا کہ اس کی کیا مجال کہ بادشاہ کے بستر پر سوئے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے 2-4 تھپڑ لگا دیے۔ جب تھپڑ لگائے تو وہ روئی مگر چپ جلدی ہو گئی۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ میں نے اس کو مارا تو زیادہ ہے، لیکن یہ اتنا روئی نہیں، جلدی چپ ہو گئی ہے بلکہ ہنسنے لگ گئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں روئی تو اس لیے ہوں کہ آپ نے مجھے تھپڑ لگایا اور مجھے درد ہوا۔ پھر پوچھا، ہنسی کیوں؟ کہنے لگی، میں ہنسی اس بات پر کہ مجھے خیال آیا کہ میں اس بستر پر چند منٹ کے لیے سوئی ہوں اور مجھے اتنی سزا ملی ہے۔ آپ تو ساری زندگی اس پر سوئے ہیں، پتہ نہیں قیامت کے دن آپ کا کیا حال ہوگا۔ باندی تو یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن ان کی دل کی دنیا کے تار چھڑ گئے۔ اب ان کو رات کو نیند نہ آئی۔ اب اپنی آخرت اور عاقبت کے بارے میں سوچتے رہے۔ اس سے اگلے دن تیسرا واقعہ پیش آیا۔
جس نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور دربار مصاحبین سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان دربار میں داخل ہوا اور وہ چلتے چلتے سیدھا ان کے تخت کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کون ہے جو سیدھا چلتا آیا اور میرے تخت تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ تم کہاں آ گئے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں سرائے میں آیا ہوں، میں ہوٹل میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ یہ تو میرا محل ہے اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ نوجوان نے جواب میں کہا، بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے یہاں کون تھے؟ بادشاہ نے کہا، میرے والد۔ پھر پوچھا، ان سے پہلے کون تھے؟ بادشاہ نے کہا، ان کے والد۔ پھر پوچھا، ان سے پہلے کون تھے؟ بادشاہ نے کہا، ان کے والد۔ نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، اسی کو سرایہ کہتے ہیں کہ ایک آتا ہے، وہ کچھ دیر قیام کر کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرے کی باری آتی ہے، جب وہ بھی چلا جاتا ہے تو پھر تیسرے کی باری آتی ہے، اب آپ کی باری ہے، کچھ عرصے کے بعد کسی اور کی باری ہوگی۔ اس نے یہ کہا اور باہر نکل گیا۔ بس اس بات سے دل پر چوٹ پڑی اور فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ انہوں نے تخت و تاج چھوڑا اور ایک ایسے شہر میں گئے جہاں علماء تھے، وہاں ان سے علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب اولیاء میں سے بنے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔